بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ المولانا العظیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے کچھ ایام بھی گزر گئے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے جو ضروری باتیں ہیں، جیسے بہت سارے حضرات عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب مساجد بند ہیں، جمعہ میں بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے تھے اور علماء کرام کے، مفتیان اعظام کے بیانات کو سن کر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال کا ماحول نہیں ہے جیسے، ورنہ ہر سال تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے موقع پر جو ضروری مسائل ہوتے ہیں امت کی رہبری کے لیے، وہ مسائل امت کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، تو زیادہ تر امتوں کو پوچھنے کی اور لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اب مساجد بند ہے، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہے بھی تو چند گنے چنے افراد کی شرکت متعین ہیں، ورنہ بقیہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو علماء کرام کے بیانات سے محروم ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے مسائل کیا ہے، جانور کس طرح سے ہو، قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم پر واجب ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے قربانی کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی ہے، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ اس سے مواظبت ثابت ہوئی، جس کا مطلب ہے لگاتار کرنا۔ مواظبت کا معنی لگاتار کرنا۔ اس طرح اس سے وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید بھی فرمائی ہے۔ احادیث میں بہت سے وعیدیں مذکور ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، فلا یحضر مصلانا۔ قربانی کی بہت سے فضیلتیں بھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مشہور حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا، پوچھا گیا تو اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور دیگر حدیثوں میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تو قربانی کی فضیلت کی ہوئی سب جانتے ہیں، قربانی ہم پر واجب ہے۔ اب اس کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، قربانی کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، الگ الگ شکیں ہیں اس کی۔ سارے مسائل انشاءاللہ، سارے تو نہیں، جتنے میرے بساط میں ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جلدی، تاکہ کلپ بھی لمبی نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو سننے میں اکتاہٹ بھی محسوس نہ ہو۔ تو اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، یہ عنوان ہے، قربانی کس پر واجب ہے۔ تو کسی شخص نے قربانی کی منت مانی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں جو ہے منت مانگتا ہوں میرا فلاں کام ہو جائے، تو میں اللہ کے لیے اس عید الاضحیٰ پر، اس عید پر جو ہے قربانی کروں گا، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے، تو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپے، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان جس میں وہ رہتا ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔
جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو. یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوں گا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوں گی. اسی طرح ایک اور مثال، کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. کسی کے پاس 2 پلاٹ ہے، ایک اس کے رہنے کے لیے ہے اور دوسرا زائد ہے، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. ایک شخص کے پاس کھیتی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہیں، تو وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائیں گی، تو لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں. مسافر پر قربانی واجب نہیں. اسی طرح صحیح قول کے مطابق بچے پر، مجنون پر قربانی واجب نہیں. خواہ بچہ اور پاگل جو مجنون ہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو،